جب تک اسے نوکری نہیں مل جاتی تم اسے رکھ لو واجد. جب ایک بار کہہ دیا نہیں تو نہیں. کیوں اتنے انتہا پسند بن رہے ہو؟ جی میں ہوں انتہا پسند، اور کیا سننا ہے مجھ سے؟ انسان کو اتنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے. میرے اپنے اصول ہیں، آپ مداخلت نہ کریں بابا. اصول ہیں، شریعت نہیں کہ بدلی نہ جا سکے. شریعت ہی سمجھ لیں، شریعت ہی سمجھ لیں. یہ جملہ اس کے کانوں میں اس وقت ضرور گونجتا جب جب اس کی نظر عالیان پر پڑتی. ان کی کالونی کا چوکیدار عیسائی تھا، اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے پریشان تھا، جو ایک ٹانگ سے معذور تھا. اس کے 2 بچے تھے، اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، جہاں وہ پہلے کام کرتا تھا وہ نوکری اس وجہ سے جاتی رہی. چوکیدار دادا کے پاس کئی بار آیا کہ بابا اسے عارضی طور پر اپنے اسٹور پر رکھ لیں، لیکن بابا نے لاکھ منت کے بعد بھی نہیں رکھا. چند ہزار روپے دیے کہ اس کی امداد کر دیں. امداد ہی لینی ہوتی تو نوکری کے لیے تڑپ نہ رہا ہوتا. دادا نے پیسے واپس کر دیے. جو اپنے اسٹور پر ایک عیسائی لڑکے کو ملازم نہیں رکھ رہے تھے، وہ ایک عیسائی عورت کے بیٹے کو گھر میں داماد ہونے کی حیثیت سے گھسنے دیتے. جسے نوکری نہیں دی تھی اسے بیٹی دیتے. جس کے لیے ضد نہیں توڑ رہے تھے اس کے لیے روایت توڑتے. وہ عالیان کو پاکستان لے جاتی اور اس کی تذلیل کرواتی. رات کے آخری پہر کی اتنی ہی کہانی ہے کہ گھٹنوں کے بل وہ زمین پر جھکی اس تصویر کو سینے سے لگائے رو رہی تھی، جس میں نظر آتے اس کے محیط عکس کو اس نے پینسل سے گہرا کر لیا تھا. وہ ڈریگن کے ماسک تلے بھی روتی رہی تھی، جیسے جان گئی تھی کہ اب اسے رونا ہی ہے. وہ روتی رہی کیونکہ وہ جانتی تھی اسے اس سے الگ ہی ہونا ہے. وہ اسے دوستی کے لیے منا لے گی، محبت تک بات نہیں لائے گی. لیکن اب اس رات برننگ مین کو اپنے پشت پر دور چھوڑتے وہ بات محبت تک لے آئی تھی. اس نے محبت کا ترازو ہاتھ میں پکڑا تھا اور دونوں طرف عالیان کو بٹھایا تھا. خوف کو دل میں لیے وہ بے خوف ہو کر آگے بڑھی. ہاں اب تو اس نے وہ دھن تشکیل دینی شروع کی تھی جو عالیان کے وجود سے پھوٹتی روشنی سے مل کر رقص کا نہ ہونے کو تھی. ابھی تو اس نے اس کی آنکھوں پر اپنی کمانوں کے کناروں سے جا ملنے کی ٹھانی تھی. اس نے انہیں تصور میں کتنی ہی بار اپنی پوروں سے چھوا تھا. عالیان کو رکھ کر اس سے ساکت کرتے، اب اسے سامنے بٹھا کر دیکھتے رہنے کا کنول آسن جمایا تھا. سسکیوں نے سناٹے سے ہم کلام ہونا چاہا. وقت نے بے دردی سے ٹھہر جانا چاہا. تقدیر نے ترہم کے آنسو ٹپکائے. اندھیرے آگ سے روشن ہوتے اس راستے پر چلتے خلیفہ نے اپنی داڑھی کو بھیگ جانے دیا. جسے ساری عمر الجھتے رہنے سے اس کا جی نہیں بھرنے والا تھا، وہ اسے آخری بار دیکھنے آیا تھا. اب وہ محبوب کو پانے نکلا تھا. رات کے ایسے آگ ہوتے پہر میں لامنزل چلتے خلیفہ نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. اس کا دل دائمی جدائی کے خوف سے کرلا رہا تھا. اس کی سیاہ داڑھی سفید ہونے جا رہی تھی اور اس پر یہ جائز نہیں کہ غفلت بڑھتی جائے. نار کو پیچھے چھوڑتے نار کو وجود میں لیے اسے لگا وہ تب سے چل رہی ہے جب سے پیدا ہوئی ہے. آخر اس کا سفر کب ختم ہوگا کہ بھی نہیں. اس کے پیروں کے ساتھ اس کے آنسوں نے جو سفر کیا تھا وہ کہاں جا کے رکے گا. کئی ٹیکسیاں اس کے قریب سے گزر گئیں، اس نے کوئی ایک بھی نہیں لی. وہ کوٹ کے کالر سے اپنی آنکھیں رگڑتی رہی. اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. وہ کئی بار گرنے لگی تھی. اسے اپنی آنکھیں صاف رکھنی تھی. اس کی آنکھیں صاف ہونے میں نہیں آ رہی تھی. اس کے کانوں میں لفظوں کی دھمال مچی تھی. مجھ سے شادی کرو گی امرہا، مجھ سے شادی کرو گی امرہا. شریعت ہی سمجھ لیں، ہست نست لے کر بیٹھنا. ایک شہزادی سے محبت ہوتی ہے لیکن شہزادی سے لا علم ہے. میرے ساتھ روس چلو گے پاپا سے ملنے، میں تمہارا رونا نہیں ہوں. امرہا اب تمہیں جو کچھ کہنا ہے وہ سننے کے لیے میں خود کو موجود نہیں پاتا. جن سے ایک بار دھتکار ملے ان کے پاس پلٹ جانے کا جرم نہیں کرنا چاہتا. اور اس کا وہ گیت جو پورا بنا گیا تھا نادا سڑک پر اس کے قدم تلے بکھرتا چلا گیا، لفظوں کی دھمال میں دھندلانے لگا. آغاز بہار کی آمد ہے، سانسیں معطر ہونے لگی ہیں. مرتسم ہے دھنک بھی آنکھوں میں، نیا جہاں دل میں سجنے لگا ہے. اب وہ سجنے لگا ہے. ٹیکسی کو بمشکل روک کر وہ اس میں بیٹھ سکی اور گھر آ گئی اور اس کا سامان پیک کرنے لگی جسے ساتھ لے کر اسے جانا تھا، پاکستان جانا تھا. اپنے سامان میں اس نے سب سے پہلے چھپا کر رکھے باکس کو نکال کر دیکھا. وہ پہلی فلائٹ سے ہمیشہ کے لیے پاکستان جانے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی اس نے اس شخص کو کھو دیا جسے اب کوئی اور پا چکا ہے. وہ اپنے کمرے کی اس کھڑکی کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی جہاں سے کبھی وہ کودا تھا. وہ جذبات کے اس کنارے پر کھڑی تھی جہاں سے سب کچھ ٹوٹتا پھوٹتا ہی نظر آتا ہے.
ایک دیوانے کی سی کیفیت سی وہ اپنے وجود کے پاتال میں اتر کر ایڑیاں رگڑنے لگتا ہے، دہن سے کرب انگیز آوازیں نکالتا ہے اور عالم دیوانگی میں خود کو ادھر ادھر پٹکتا ہے۔ خود پر حملہ آور ہو چکی کپ کپی کو ناتواں کرنے کے لیے اس نے اپنے گرد بازو لپیٹے۔ یہ انتہا کی جانکاری تھی، عروج اب کہیں پیچھے رہ چکا تھا، محبت اس سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ وہ عالم فنا میں تھی، دنیا میں بہت کچھ ضروری ہوگا لیکن عالیان سے پہلے نہیں، اس سے پہلے سب فنا ہی ہوگا اور اس کے بغیر بھی۔ عالم یقین کے پٹ اس پر واہ ہوئے اور اس نے جانا کہ وہ اس سے جدا ہونے کی متحمل ہو سکتی ہے اگر زندہ ہی نہ رہے۔ ہاں، یہی وہ بات تھی جو بہت پہلے طے ہو چکی تھی اور منکشف اب ہوئی تھی کہ جو اب اس کے بغیر زندگی ہوگی وہ زندگی نہیں ہوگی۔ اب پھول کھلیں گے، نہ بہار آئے گی، خوشیوں کا منتظر رہا جائے گا، نہ مسکراہٹوں کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ کائنات کی اس حد سے اس حد تک کا پھیلاؤ ہوگا لیکن ٹھہراؤ نہیں۔ کوئی گیت سہانا نہیں لگے گا اور کسی داستان میں جی نہیں اٹکے گا۔ اب موت کی نشانیوں کا انتظار کیا جائے گا اور بینائی کو جزدان کیا جائے گا۔ اب نہ بولنے کی غرض رہے گی، نہ سننے کی چاہت۔ اب ساری دنیا کے احرام اپنی بلندیوں سے گر جائیں گے اور پانی کے ذخیرے اپنا پانی الٹ دیں گے، تو بھی قیامت کا گمان نہ ہوگا۔ صبح تک وہ فیصلے کے پینڈولم پر جھولتی رہی۔ وہ مرنے کا ارادہ نہیں رکھتی اور مر کر زندہ رہنے کا بھی۔ ویرا گھر آ چکی تھی اور این بھی۔ ویرا کو نیو یارک جانا تھا، جس ٹیکسی میں وہ گھر آئی تھی اسی ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ ایئرپورٹ چلی گئی۔ این اس کا دروازہ بجاتی رہی لیکن اس نے کھولا ہی نہیں۔ تم نہ صرف خود پاگل ہو بلکہ دوسروں کو پاگل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ دروازے کے باہر این تیز آواز میں بڑبڑا کر چلی گئی۔ وہ رات بھر اسے فون کرتی رہی لیکن اس نے نہیں اٹھایا۔ وہ سمجھی وہ کہیں ہے لیکن وہ گھر پر تھی۔ بہت صبح وہ شٹل کاک میں کسی کے بھی اٹھنے سے پہلے یونی آ گئی اور باہر سے ہی اس کے گرد چکر لگاتی رہی۔ سڑکیں سنسان تھیں اور یونی بھی۔ وہ حسرت اس عمارت کو دیکھ رہی تھی جس کی یاد آنے پر وہ سختی سے آنکھیں میچ لیا کرے گی۔ اپنی سانسوں کو متوازن رکھنے کے لیے اسے خود سے ہی گہری گہری سانسیں لینے پڑ رہی تھی۔ اس عمارت کے اندر جاتے ہی اس کی نئی زندگی نے سانسیں لینی شروع کر دی تھی اور اس عمارت سے باہر ہوتے ہی وہ نئی سانسیں آخری سانسیں لینے لگی تھی۔ ادھر ادھر پارک میں بیٹھے فٹ پاتھ پر چلتے، کافی شاپس کی شیشوں کی دیواروں سے اندر جھانکتے اور مانچسٹر پر آخری اڑان بھرتے جیسے پرندوں کو دیکھتے اس نے کافی وقت گزار لیا۔ پھر وہ اپنے اسٹور آ گئی۔ تمہاری ڈیوٹی تو شام میں نہیں، مینیجر نے پوچھا۔ اسٹور روم میں کچھ جوتے ہیں، وہ مجھے خریدنے ہیں، وہ ذرا اٹک کر بولی۔ ٹھیک ہے، خرید لو۔ وہ اسٹور روم میں آ گئے، جوتے اٹھا لائے جسے عالیان نے پہن کر دیکھا تھا، جو بعد ازاں اس نے ایسی جگہ چھپا دیے تھے کہ کوئی اور ورکر انہیں دیکھ کر خرید نہ سکے۔ جوتوں کے وہ 3 عدد جوڑے تھے۔ مینیجر نے انہیں دیکھا تو شرارت سے مسکرانے لگا۔ بے شک ان میں نقص معمولی ہے لیکن میں پھر بھی تمہیں مشورہ دوں گا کہ اس شاہی خاندان کے فرد کے لیے تم انہیں بھی معمولی سمجھو اور 3 کے بجائے تم ایک وہ لے لو جسے میں نے ایک میگزین میں پرنس ہیری کو پہنے دیکھا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا لیکن اس کی تحریک سنجیدہ تھی۔ وہ مسکرا نہیں سکی اور بتا بھی نہیں سکی جوتے عالیان کے لیے معمولی ہی ہوں گے لیکن اس کے لیے بہت خاص ہیں۔ وہ انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، وہ ان باقیات کو اکٹھا کر رہی ہے جو پورا عالیان نہیں بنا سکتے۔ پھر کیا ارادہ ہے پرنس ہیری کے جوتے خریدنے کے بارے میں؟ جس انداز سے عالیان اسٹور آتا تھا سب کو اندازہ ہو چکا تھا وہ جوتے لینے تو ہرگز نہیں آتا، بلکہ ایک بار مینیجر نے شیشے کے پاس سڑک کی طرف اشارہ کیا اور کہا، دیکھو کیا یہ وہی ہے جس نے آج تک ہمارے اسٹور سے کچھ نہیں لیا سوائے تمہارے قیمتی وقت کے؟ امراہ چڑھ جاتی، پتہ نہیں، اس کی آئس کریم ختم ہو چکی اور تمہاری جاب ٹائمنگ بھی۔ ویسے وہ تم سے کیا کہتا ہے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے ہیلو ہائی کرتا جاؤں، یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مانچسٹر کے فلاں کونے میں واقع فلاں ریسٹورینٹ دریافت کر لیا ہے اور جہاں ملنے والا فش سوپ اتنے مزے کا ہے کہ گمان ہوتا ہے کہ اس کے شیف نے اس پر کوئی جادو پڑ پھونکا ہے۔ اور سنو، وہ پچھلے 15 منٹ سے ادھر ادھر ٹہل رہا ہے، جو گزر رہے ہوتے ہیں وہ ایسے 15 منٹ تک انتظار نہیں کرتے۔ اگر وہ تمہارے سامنے یہ جھوٹ گھڑے تو تم مسٹری سے مسکرا سکتی ہو۔ اب وہ اداسی سے مسکراتی اور نفی میں سر ہلایا کہ ہیری کے جوتے نہیں چاہیے۔ جوتے اسٹور میں رکھوا کر وہ باہر آ گئی۔ وہ اپنے واجبات لینے آئی تھی لیکن فی الحال اس نے واجبات کو چند گھنٹوں پر ٹال دیا۔ اس نے خود کو بھی چند گھنٹوں کے لیے ٹال دیا۔ اسے شکوہ ہونے لگا کہ مانچسٹر پر جو دھند اتر رہی ہے اس کی آنکھوں میں کیوں گھس رہی ہے، اسے چلنے پھرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ تیزی سے اپنے کام سمیٹ لے، بلکہ بہت تیزی سے، اور وہ جو بار بار اپنے وجود پر کسی چیز کے قائم ہونے کا پتہ معلوم کر رہی ہے تو اسے فرصت ملے۔ اس کے کالے کوٹ کے اندر کیا چیز پاش ہو چکی ہے، ذرا دم لے کر اس کا حال چال بھی پوچھے۔
اس نے خود کو مانچسٹر کو کھوجتے پایا. اچھا خیال تھا کہ وہ مانچسٹر کو کھوج رہی ہے. کئی لوگوں نے اس کے گلابی گالوں اور سرخ نم آنکھوں کو ٹھٹک کر دیکھا. اس پر ترس کھایا جا سکتا تو اس نے خود کو قابل رحم ہی بنا لیا تھا. اس کے اندر ایک جذبہ بار بار سر اٹھا رہا تھا. وہ دنیا کو آگ لگاتے اور سب سے پہلے خود کو. اس نے نفرت سے اپنے خاندان کے بارے میں سوچا، پھر آخری نقطے پر ٹھہر کر وہ خود سے نفرت کرنے میں مشغول ہو گئی. اس نے دبے دبے غصے سے دادا کے بارے میں سوچا اور چاہا کہ انہیں اپنے ساتھ کھڑا کر لے اور اس شخص کی طرف دیکھتے رہنے کا حکم دے جو برننگ مین کے ساتھ جل کر راکھ ہو چکا ہے. پھر کیا، پھر بھی دادا یہ کہنے کا حوصلہ پائیں گے ہنس نس پلاؤ. اس کی راکھ کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر بھی وہ اپنا سوال نہیں بدل پائیں گے. کیا تب بھی وہ اس کے دل کی بات مان لینے پہ مجبور ہو جائیں گے؟ ٹھنڈی پوار اس کا سر بھگو رہی تھی. وہ ان قصے کہانیوں میں غلطاں ہو چکی تھی جو معاشرے میں کتابوں میں ادھر ادھر بکھری پڑی تھی، وہی جن میں سب کچھ ہوتا ہے بس ملن نہیں ہوتا. داستان امراہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. سب کچھ اس نے بہت الٹا پلٹا دیا تھا اور باقی حالات میں وہ کسی کو راضی نہ کر سکی، خود کو نہ آلیان کو. دونوں ایک ہی راستے پر چلتے چلتے ایک دوسرے کی پشت پر آ گئے. وہ اپنی وجوہات کی وجہ سے پلٹ کر نہیں دیکھ رہا تھا اور یہ اپنی. پانی کی دھار بنے وہ پانی کے کنارے بن گئے. گھوم پھر کر وہ پھر شور آ گئی اور اپنے واجبات لینے، واجبات سے زیادہ مقصد جاب چھوڑ دینے کا اندیا دینا تھا. تمہارا کوئی پوچھنے آیا تھا. اسے دیکھتے ہی مینیجر نے اسے بتایا. آلیان سانس سے پہلے بھی اس کا نام اس کے حلق سے نکلا. کوئی سائی تھا، میں نے کہہ دیا تم آئی تھی اور چلی گئی. سائی؟ وہ بڑبڑائی. وہ کافی بار اسے فون کر چکا تھا لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی. اس نے اپنے اندر سائی کے لیے نفرت بھی محسوس کی اور غصہ بھی. مجھے میرے بقایا جات چاہیے. ہاتھ مسلتے اس نے کہہ دیا. تم جاب چھوڑ رہی ہو؟ ہاں. اس نے نظریں چرا کر کہا. کہیں اور جاب مل گئی ہے؟ مجھے جاب کرنے کی ضرورت نہیں رہی اب. تم ٹھیک ہو امراہ؟ وہ اب ٹھٹکا. ہاں بالکل. بیٹھ جاؤ امراہ، مینیجر نے نرمی سے کہا. وہ شیشے کی دیوار کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ گئی اور گیلی سڑک کو دیکھنے لگی. کہیں جا رہی ہو؟ دونوں ہاتھوں کو مسلتے امراہ نے چونک کر گیلی سڑک پر سے نظریں اٹھائی. اسے یہ کس نے بتایا وہ جا رہی ہے؟ تو کیسے واقعی جانا ہوگا. اس کے رخصت کے استعارے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور اس کے قیام کی علامتیں روپوش ہو گئیں. اتنا وقت تمہارے ساتھ گزارا ہے، تم کیسے جذبات سے آری خاموش سی جا رہی ہو؟ اگر تمہارا جانا ضروری ہے تو اچھے انداز سے بائے کہہ کر جاؤ، ورنہ مجھے موقع دو کہ میں تمہیں اس انداز میں الوداع کروں جس انداز میں نے تمہیں خوش آمدید کہا تھا. اور صرف اتنی سی بات پر وہ پھر سے رونے لگی اور آنکھوں پر رگڑ کر مینیجر کو دیکھا. میں نہیں جا رہی، کہیں بھی نہیں جا رہی. پھر یہ جاب کیوں چھوڑ دی؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کچھ چھوڑ سکتی ہوں. میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں لیکن اسے نہیں. پوری شدت سے جانے کا فیصلہ کرنے کے باوجود میں ساری قوتیں لگا کر خود کو روک لینا چاہتی ہوں. مجھے روک لیں پلیز. رک جاؤ امراہ، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں. رہ جاؤ یہاں. دنیا کے کسی اور کونے میں کیسے رہ سکتی ہوں بھلا؟ دنیا کے اس کونے کے علاوہ تمہیں کہیں اور رہنے کی ضرورت نہیں. یہاں بھی اب میری ضرورت نہیں رہی. یہاں بھی نہیں رہ سکتی. یہاں سے جا بھی نہیں سکتی. اسے اتنی جلدی کیوں تھی؟ مجھے ہنسانے اور رلانے کے کام میں اتنی جلدی کیوں کی؟ اس نے مینیجر کی طرف دیکھنے سے گریز کیا. مینیجر ولسن ہمدردی سے اسے دیکھنے لگا. وہ جوتوں والا بہت کچھ وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا، اب مکمل سمجھ رہا تھا. میں اپنے جانے کے لیے سامان کر رہی ہوں اور خود کو روک لینے کے لیے بھی. میں بری طرح سے منتشر ہوں. میرا ایک حصہ میری مٹی میں ہے اور ایک اس کے وجود میں. میں خود کو کہاں کھڑا کروں، کہاں سے چلتا کروں، میں فیصلہ نہیں کر پا رہی. ولسن، میں اسے کھیل نہیں سمجھا لیکن کھیل کی طرح ہی ہو گئی ہوں. اسی لیے محبت میں ہار جیت ہوتی ہے. اگر ہم اس سے نہ کھیلیں تو ایسا نہ ہوتا. صرف جیت ہی اور بس جیت. ولسن میز کے کنارے سے ٹک کر کھڑا ہو گیا. امراہ اردو بول رہی تھی. اسے الفاظ سمجھنے میں دقت ہو رہی تھی، محسوسات سمجھنے میں ہرگز نہیں. میں نے ہر خوبصورت شے کی طرف سر اٹھا کر دیکھا ہے، آنکھیں گاڑ کر، دل جما کر، پھر بھی میں یقین حاصل نہیں کر پائی کہ میں اس کے سہارے جی لوں گی. وہ میرے لیے کچھ تو سہارا بن جائیں گے. دیکھو یہ سڑک پر چلتے لوگ، ہنستے مسکراتے لوگ مجھے کتنے ہیبت ناک لگ رہے ہیں. یہ آسمان سے برستی فوار، مجھے اس پر بھی ترس آ رہا ہے. مجھے ایک ایسی بھی حقیر بھی لگ رہی ہے، میرے آنسوں سے مقابلہ کر رہی ہے. میں نے ساری بڑی نعمتوں کو گن کر دیکھ لیا ہے. ان کے انبار بھی مجھے دیے گئے تو میرے لیے رائی برابر خوشی کا سامان نہ ہو سکے گا. میں کبھی حساب میں اچھی نہیں رہی ہوں اور دیکھو آج ہر غم کے جواب میں وہ نکلتا ہے اور ہر خوشی کے سوال میں بھی میرا حساب اچھا ہو گیا ہے. میز پر رکھے ٹشو باکس کو ولسن نے اس کے آگے کرنا قابل تحقیر جانا. وہ بچوں کی طرح اپنے کسی پیارے کھلونے کے لیے ٹوٹ جانے پر نہیں رو رہی تھی.
اسے لاڈ سے چپ کروایا جا سکتا تھا نہ تسلی سے، اب صرف اس کی آنکھیں خشک کر دینا کافی نہیں ہوگا۔ میں سوچتی ہوں اگر اپنی ہتھیلیوں پر آنسو بہاتی رہوں تو شاید میری قسمت بدل جائے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ اسے سننے کے لیے کان اس کے منہ کے پاس لے جانے پڑتے۔ اس نے تو ثابت کیا کہ وہ خود اپنے آپ سے بات کر رہی تھی۔ میں اسے کبھی نہیں بتا سکتی وہ مجھے کتنا اچھا لگتا ہے۔ اسے کون بتائے گا کہ امرہ نے اسے کتنا پسند کیا، اتنا کہ میں نے اس کے پلٹ جانے پر اس کی پشت کو اوجل ہو جانے تک دیکھا، اور اس کے سامنے آنے پر میں نے اپنی نظر سے اس کی نظر اتاری۔ اگر وہ مجھے نہ ملا ہوتا تو مجھے کبھی نہ معلوم ہوتا کہ خدا کی رحمت کیسے انسانی صورت مجسم ہوتی ہے، اور اگر کرم اور مہربانی کی کوئی پہلی صورت ہے تو وہ اس جیسے انسان کی زندگی میں شامل ہونا ہے۔ اندھیروں پر قابض ہو جانے والا وہ روشن ستارہ جو طلوع ہوا کرتا ہے، غروب نہیں۔ رات کو آنکھیں بند کرنے سے پہلے مجھے یہ منظر دیکھنا یاد رہتا ہے کہ کیسے وہ سر اٹھا کر کہنے لگاتا ہے۔ مجھے دلی سکون ملتا ہے اس منظر کو دہرا کر جب وہ میرا ماس اٹھانے جھکاتا، جو مسکراہٹ اس وقت اس نے اپنے ہونٹوں پر سجا رکھی تھی وہ ان جذبوں کو عطا کرتی ہے جو اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ اس مسکراہٹ سے میں اس کی مداح ہو گئی اور طلبگار بھی۔ میں اسے یہ نہیں بتا سکی کہ وہ خاموش رہتا ہے تو گنگناتا ہوا لگتا ہے، اور اگر گنگنا لے تو ساری خاموشیوں کو جگاتا لگتا ہے۔ میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں بتایا اور نہ اس نے مجھے سنا۔ اس نے اپنے کان ویرا کے منہ کے آگے کر دیے۔ کتنی جلدی میں تھا وہ بدہیت ہوتی ہے ایسی عجلت کے مٹھی میں قید کر لینے والے مٹھی کو کھول دینے پر مائل ہو۔ وہ اپنے وجود کو ساکت رکھے دونوں ہاتھ گود میں رکھے اسے دیکھتے ولسن کی نظروں میں ترہم بھرتا جا رہا تھا۔ وہ ایک ایسا مجسمہ تھی جسے شدت سے تراشا گیا، اسی شدت سے توڑ دیا گیا۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ ایک دن خود تمہارے پاس آئے گا۔ ولسن جتنی بات اس کے انداز سے سمجھ چکا تھا اسے اس نے کہہ دیا۔ مجھے بھی یہی خوش گمانی تھی۔ خوش گمان ہونا اچھا ہے بجائے بدگمان ہونے کے۔ اپنے دل کو ہلکا رکھو لیکن کہیں مت جاؤ۔ جس حالت میں وہ بیٹھی تھی اسی حالت میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ محبت نے شدت اختیار کر لی تھی۔ ڈریگن پیٹ تک وہ کچھ اور تھی، اب کچھ اور تھی۔ چشمہ دریا بن چکا تھا اور دریا ایسے پانیوں میں گرتا تھا جس کی وسعت کی کوئی حد نہیں تھی۔ جو کچھ ان کے درمیان ہو چکا تھا وہ اب پہلے سے عام اور معمولی لگتا تھا، کہانی کا ایک المیہ، ایک حصہ جو ہر قصے کہانی سے جڑا ہوتا ہے، پھر سب خوش۔ اور اب جب واقعی عالیان کسی اور کے سپرد ہوا تھا تو سب خوش فہمیاں، غلط فہمیاں دور ہو گئی تھی۔ سب اتنا آسان نہیں تھا، حقیقت سوچوں اور اندازوں سے کہیں آگے کی چیز ہوتی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے شاپر کو دیکھا، کیا وہ اتنے سے عالیان پر راضی ہو جائے گی؟ نہیں، ہاں نہیں۔ خود سے کئی ہزار بار یہ سوال پوچھ چکے اور اس کا جواب جان چکے اور اپنا سب کچھ ہار چکے عالیان کو جیتنے کے لیے اس نے آخری کھیل جوا بھی کھیل ڈالنا چاہا۔ اس کے خاندان کو نصب چاہیے تھا اور اسے وہ خاندان کے نام کے پاس اس کے پاس کچھ تو ہوگا، کوئی تو، اور نہ جانے وہ کتنا معتبر ہو کہ اعتراض اٹھنے کا سوال ہی نہ ہو۔ وہ ویرا کو ہاں کہہ چکا ہے تو نہ بھی کہہ دے گا۔ امرہ کی ہاں کے بعد کسی نہ کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اس نے کوٹ کی جیب سے فون نکالا اور کافی دیر تک اسے دیکھا۔ وہ پہلے بھی ایک بار اس نمبر پر فون کر چکی تھی۔ اسے کچھ نہیں بتایا گیا تھا، بلکہ الٹا انہیں یہ شک ہو گیا تھا کہ وہ صرف پیسوں کے لیے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ وہ ان کی مدد بھی کر سکتی ہے۔ برننگ مین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور اسے بتانے لگا جل جانا دراصل کیا ہوتا، لیکن برننگ مین یہ نہیں جانتا تھا کہ آگ سے جل جانا جدائی کی آگ سے جل جانے سے بہت کم تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت ہی کم۔ یہ نیو یارک سٹی کا مقامی ریسٹورینٹ ہے جس کی چھت کی زیبائش آنے والوں کو سر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور جس کے سائے تلے بیٹھ کر کھانے میں وہ راحت محسوس کرتے ہیں۔ ہال میں پھیلی میزوں پر بیٹھے لوگ کھانے کو سکون اور لطف برت رہے ہیں اور اپنے سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں دیکھنے کو پسند کر رہے ہیں۔ افراتفری کو باہر چھوڑ آئے ہیں اور فرش سے چھت تک تنی شیشے کی دیواروں سے دکھائی دیتی نیو یارک شہر کی روشنیوں کو اپنے ساتھ ساتھ لیکن پس منظر میں رکھتے ہیں۔ وہ بلندی پر ہیں اور یہی تو انہیں پسند ہے۔ سامنے ہال کی اس دیوار کے سامنے جس مقامی مصور نے اپنا شاہکار ثبت کیا ہے، اس کی چند فٹ اونچی ڈائس پر مائک کے سامنے سفید فراک میں ملبوس وہ کھڑی ہے۔ ویرا، میری شام بنام عالیان۔ اس نے یہ فقرہ مسکرا کر کہا، لیکن وہ آواز کو زیادہ بلند نہیں کر سکی۔ اس نے اپنی نظریں میزوں پر سجی گلوری شمعوں پر بھٹک بھٹک جانے دیں۔ پہلی بار میں تب چونکی تھی جب اسائنمنٹ بناتے میں تھک کر رک گئی اور ہاتھ میں پکڑے پین سے میں نے عالیان لکھا اور پھر میں نے صفحے کو اس نام سے بھر دیا، اور یہ کرتے میں ذرا نہیں تھکی۔ اپنے علاوہ کسی اور کا نام لکھنا، یہ کام کرنا مجھے اچھا لگا۔ پھر جب وہ نوٹ پیڈ میرے لیے بیکار ہو گیا تو بس میں نے اس ایک صفحے کو نکال کر سنبھال لیا۔
ریسٹورینٹ اپنے قیام کی سالانہ تقریبات کا ایک سلسلہ شام بنام منا رہا ہے اور وہاں موجود لوگوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس شخص کے نام کا اعلان کریں جو دنیا میں ان کے لیے سب سے زیادہ خاص ہونے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ چند سالوں بعد مجھے اپنی حرکت پر ہنسی آئے گی، مجھے اب بھی آ رہی ہے، لیکن مجھے اس ہنسی پر کوئی شرمندگی نہیں۔ کہہ کر وہ رک گئی، اسے اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس سے اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، اس نے سوچا۔ میں زندگی میں اتنی پریکٹیکل رہی ہوں کہ مجھ میں وہ احساسات ہی کم ہونے لگے جو نان پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ پہلے میرا خیال تھا میں کسی ایسے شخص سے شادی کروں گی جو پاپا کی طرح ہوگا، شاید ہر لڑکی ایسا ہی چاہتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میں کبھی اپنے پاپا جیسے انسان سے نہیں مل سکوں گی، اور ابھی تک ملی بھی نہیں ہوں، اور اب یہ اتنا ضروری بھی نہیں رہا۔ مجھے ذہانت سے لینا دینا تھا اور یہ عالیان کا میدان تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی سائیکل کے پیچھے بیٹھے جب میں نے اسے پکڑنا چاہا، میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے خیال آیا کہ وہ برا مان جائے گا، اور اس خیال کے آتے ہی مجھے خبر ہوئی کہ مجھے اس کی ہی ہر بات اچھی لگتی ہے۔ وہ ہنسی اور رک گئی اور ہلکے سے گردن کو خم دیا، اور ایسا کرتے اس کے کھلے بال لہرا گئے۔ آج اس نے ترچھی مانگ نکال کر سامنے سے بالوں کی لٹ کو اٹھا کر اسے بل دے کر اسے سنہری پن میں مقید کیا تھا۔ وہ اپنی ساری خوبصورتی اور مترنم اداؤں سمیت موجود تھی۔ میں ابھی تک اس کی سب اچھی باتوں کی فہرست نہیں بنا سکی، مجھے ایسا کرنا نہیں۔ ہاتھ کو ہلکا سا لہرا کر اس نے ایسے اشارہ کیا کہ ہال میں ہلکی ہنسی کی آوازیں گونج اٹھی۔ میرا خیال تھا وہ یونی میں بس ایسے ہی مشہور ہے جیسا کہ خوبصورت اور ذہین اسٹوڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ ہر تیسری لڑکی کا اس پر کرش ہے، اور ہر دوسری لڑکی خود کو اس پر کرش سے بچانا چاہتی ہے، اور ہر پہلی لڑکی کے بارے میں نہیں ابھی تک جان سکی کہ وہ کیا کرتی ہوگی۔ ہال میں ہنسی گونجی اور اس بار دیر تک گونجتی رہی۔ سب اسے توجہ سے سننے پر خوش تھے، اور مجھے کبھی اس سب کی سمجھ نہیں آئی۔ معلوم ہوا تو یہ کہ اس میں کچھ تو ہے، کچھ بہت زیادہ۔ جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ گہرے سانس لیتا ہے اور سختی سے اپنا منہ بند کر لیتا ہے۔ میرے نزدیک یہی اصل صلاحیت اور طاقت ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک عام انسان کو اٹھا کر زمین پر پٹک دینے کی طاقت رکھتے ہوں گے، لیکن ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو زبان کو ہلانے کی معمولی لیکن بے بس کر دینے والی قوت کو قابو میں رکھتے ہوں گے؟ یقیناً بہت کم لوگ، اور وہ ان لوگوں میں سے جن کی قدر کی جانی چاہیے۔ میں نے جب اسے کچھ سنانا چاہا، اسے ہمتاً گوش پایا، اسے بدمزہ اور چڑچڑا نہیں دیکھا۔ ہاں، مجھے فہرست تیار کرنی ہو تو میں اس کے سب اخلاق کو سب سے اوپر رکھوں گی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ اگر میں آئرن لیڈی ہوں جیسا کہ میرے بارے میں کہا جاتا تو میں اس کے سامنے خود کو صرف انسان محسوس کرتی ہوں، اور وہ وہی سانچہ ہے جو لفظ انسان پر پورا اترتا ہے۔ اس کی موجودگی میں وقت جلدی گزرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں وقت کو اس تک لے جانے کی تمنا کی جاتی ہے۔ پاپا کہتے ہیں وہ انسان بلا شبہ خوش قسمت ہوتا ہے جس کے گرد خاندان کا جھرمٹ سجتا ہے۔ میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ وہ خاندان خوش قسمت ہوگا جس کا جھرمٹ عالیان کے گرد سجے گا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اتنی بڑھ گئی تھی کہ عین اس کے سر کے اوپر لگے فانوس کی چمک کو مانند کرنے لگی۔ تو میں نے سوچنے میں زیادہ وقت ضائع نہیں کیا، اکثر لوگ کر جاتے ہیں، اور میں نے اس چیز کا انتظار بھی نہیں کیا کہ وہ مجھ سے آ کر کہتا آؤ مل کر زندگی گزارے۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب مشکل سے ہی وہ کسی سے یہ کہے گا۔ ایک بار کہہ کر اس کے ساتھ کافی برا ہوا تھا۔ مجھے خوشی ہے میں نے کہہ دیا، مجھے کہہ لینے دیں کہ میں خوش ہوں اور مطمئن بھی، کیونکہ میری ماما نے ایک بار کہا تھا شادی اس انسان سے کرنا جس کی تمہیں نگرانی نہ کرنی پڑے۔ میں نے ابھی کہا کہ اس کے اخلاق کو میں سب سے اوپر رکھتی ہوں، تو مجھے ایسے اخلاق کے حامل انسان کی نگرانی کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئے گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ انہی لوگوں میں سے جو انسانوں کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ انہیں کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ وہ جھوٹ بول لیتا ہے اور ایسے بولتا ہے کہ شہادتیں دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بولا ہے۔ اس سے مل کر میں نے ایک بات سیکھی کہ بہرحال یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو کس قدر خوبصورت بنا سکتا ہے۔ اسے 3 منٹ کا وقت دیا گیا جیسا کہ سب کو دیا گیا تھا، لیکن وہ 20 منٹ لے چکی تھی اور ابھی بھی بول رہی تھی۔ بولنے والا شخص خاموش ہونے کو تیار نہیں تھا تو شہر کی روشنیوں کو پس منظر میں رکھ کر بیٹھنے والے لوگ اسے روکنے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہاں اس شخص کا ذکر کیا جا رہا تھا جس کے بارے میں بولتے اور سنتے وقت سے ٹھہر جانے کی گزارش کی جاتی ہے۔ مائک کے پاس کھڑے اس کے گال گلابی ہو چکے تھے۔ اس نے محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، اور کسے خبر تھی کہ اس نے یہ لفظ فی الحال چھپا کر رکھا تھا۔ وہ وہاں کھانا کھانے آئی تھی، یہ سب کہنے نہیں، لیکن اگر کہہ ہی دیا تھا تو اچھا ہی کیا، شاید بہت اچھا۔ برننگ مین نائٹ ہے اور اس کے گرد ویرا گول گول گھوم رہی ہے۔ اس کی سماعتیں اس کہانی کا اختتام سننے لگی تھی جس کا ابتدائیہ اس کے وجدان نے پڑھا، تو اسے صاف صاف نظر آنے لگا تھا وہ کسی اور کی زندگی میں جا رہا ہے۔
یہ آنا اور جانا کبھی ان کے معاملے صدیوں میں طے ہوتے ہیں، کبھی پلوں میں۔ وہ ایک مرد تھا اور یہ تصور گراں گزرتا تھا کہ اس کے سامنے سے اپنا لینے کی خواہش کی جائے۔ یہ حق وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، یہ رسم اسے ادا کرنی تھی۔ اسے یہ برا نہیں لگا تھا کہ اس کا حق چھین لیا گیا تھا، بس وہ ششدر سا رہ گیا۔ کوئی اسے اپنا لینے کی بات کر رہا ہے، امراہ نہیں، بس کوئی، ہاں بس پھر وہ کوئی ہی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس موڑ پر لے آیا تھا جس پر وہ خود کو کسی اور کے حوالے کر دینا چاہتا تھا، اور دوسرے معنی میں وہ کھیل ہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن کھیل ختم نہیں ہو رہا تھا، اسے ہر آواز بری لگ رہی تھی، ہر انداز پر اسے اچنبھا ہو رہا تھا۔ برننگ مین جل رہا تھا، اپنی ساری تپش اس کے اندر منتقل کر رہا تھا۔ جس زمین پر وہ کھڑا تھا وہ زمین اسے کھسکتی ہوئی لگی۔ ویرا اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس منظر نے اس کا دل نہیں لبھایا۔ وہ جس کے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ منظر ماضی کے اوراق سے نکل کر اس کے سامنے داستان بنا کھڑا تھا۔ آگ سے ہٹے میدانوں کے دائرے اس کے گرد کھنچ گئے تھے اور لاتعداد گھنٹے اس کے سر پر بجنے لگے تھے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے یہ بات سن لی تھی اور اسے یہ بات سنائی بھی نہیں دی تھی، یہ قانونی کے ہو جانے کی سناونی تھی، اور ایک اعلان بھی کہ جواہرات جڑے بیش قیمت آپ خورے کے پہننے میں سوراخ ہو جائے تو پھر اسے غرض نہیں رہتی کہ میں جواہرات محفوظ کیے جانے لگے کہ اس میں جواہرات محفوظ کیے جانے لگے یا کھٹکتے سکے۔ وہ تو بس اتنا جان لیتا ہے کہ وہ جامع طہور ہونے کا فخر کھو چکا ہے، اور یہی اعلان اس کی صداقت کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ جب پریم جل سے لب ہوا پیالہ دل کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو اسے فکر نہیں رہتی کہ اس نے کیا کھو کر اب کیا کھونے کا احساس پا لیا ہے۔ اس کا دل اپنا فخر کھونے جا رہا تھا، اور یہ کیفیت بہت ہیبت ناک ہوتی ہے۔ دل میں پہلی بار آنے والے کو ہم آخری سانس لینے کے بعد بھی نہیں نکالنا چاہتے، اس عہد کو کر کے توڑنا ہی نہیں چاہتے، اپنا آپ بے معنی اور بودا لگنے لگتے، کیونکہ ہمارا دل پڑھے جانے والی کہانی کا کوئی کردار نہیں ہے جسے پڑھتے پڑھتے اس پر لان تان کی جاتی ہے اور اس پہ دو حروف بیچ کر ساری ہمدردیاں باوفا پر لٹا دی جاتی ہیں۔ دل اپنی کہانی کاری بن کر پڑھ ہی نہیں سکتا، اور اگر ہم کسی ناقدرے کو سزا دینا چاہتے ہیں تو ہم بہت جلد یہ جان لیتے ہیں یہ سزا تو ہم نے اپنے لیے تجویز کی، اور تکلیف سب سے زیادہ ہم بھگتتے ہیں۔ ناقدرہ اور ناشکرائی سے اس کے آگے پیچھے محبوب کا لفظ ہی لگتا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے جس کے وزن پر کوئی دوسرا لفظ پورا اترتا ہے نہ آدھا۔ اس نے اپنی ماں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتی تو اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ امراہ پر یہ الزام لگایا کہ وہ ولید البشر جیسی، اور خود اپنے بارے میں فیصلہ اسے اب کرنا تھا۔ اب وہ کیا چاہتا ہے ویرا؟ اس نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے چھوا۔ جواب کے لیے اصرار نہ کرو، مجھے وقت دو، جتنا وقت چاہیے لے لو، صرف اتنا بتا دو میں تمہیں اچھی لگتی ہوں۔ اس کے سامنے بیٹھ کر معصومانہ انداز میں کہنے لگی۔ وہ بہت پیاری تھی، پرخلوص اور معصوم۔ اگر وہ ویرا نہ ہوتی تو اس کے لیے وہی امراہ ہوتی۔ ہاں تم بہت اچھی لگتی ہو مجھے، اس نے خوش دلی سے کہا، اور وہ اتنی زیادہ خوشی کہ اسے حیران کر دیا۔ وہ اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنی خوش ہو گئی تھی، اور امراہ اتنی سی اہم بات پر سن کر مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ وہ ویرا کے لیے اتنا اہم اور امراہ کے لیے اتنا غیر اہم۔ وہ اس کی دوستی کی ضرورت تھی، اور وہ اس سے اچھا دوست بنا کر نہیں رکھ سکی تھی۔ اس نے ویرا کی طرف دیکھا جو کھڑے ہو کر سب کی تالیوں کا جواب بھی تالیاں بجا کر دے رہی تھی، سر ہلا کر بے طرح مسکرا رہی تھی۔ جسے زندگی میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے اس کے لیے مسکرانا ہی چاہیے۔ پہلے اس پیغام کو عزت دی جانی چاہیے، پھر اس کی قبولیت کا احترام کرنا چاہیے۔ اس پر بہت سے ادراک ہو رہے تھے، اسے ان پر کان بھی دھرنے چاہیے اور اپنی آنکھیں بھی، اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن جو فیصلہ بے اختیاری میں ہوتا ہے، اور اس میں ایسا کیوں ہوتا ہے جو اختیاری فیصلے میں نہیں ہوتا؟ اس نے گھوم کر چاروں طرف نظر ڈالی اور اس کی ساری دلچسپیاں ختم ہو گئی۔ ہر طرف اسے ایک ہی چیز نظر آئی، آگ۔ برننگ مین خوش قسمت ہے، وہ کتنی آسانی سے ختم ہو رہا ہے۔ اس کے نصیب میں جل جانا تھا اور وہ جل گیا، نہ کوئی آہ نہ کوئی دہائی۔ کیا ایسا انسانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ ویرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے ہاتھ میں لگاوٹ تھی، پھر بھی اس کے وجود پر پہاڑ آ گرا۔ وہ ویرا کی ساری خوبیوں کا معترف تھا، پھر بھی اس نے بھاگ جانا چاہا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، اس پر مسکراہٹ سجتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت مرد تھا اور اپنی مسکراہٹ گنوا رہا تھا۔ یہ اگلی رات ہے، وہ ہاٹ راک کے اسٹور میں بند ہے، زمین پر بیٹھا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو اندھیرے میں موجود پایا، ایسا اس نے خود چاہا، اور اس نے کئی سوال اس سے کیے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ میں آپ کا خون ہوں، یا اس لیے کہ قدرت کا آپ سے انتقام ابھی پورا نہیں ہوا؟ اس نے آواز سے الفاظ ادا کیے۔ ڈی جے کے میشپ کی آوازیں اس کے الفاظ سے زیادہ پراسر نہیں تھی۔
میں ایک انسان ہوں ماما، اور میں سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا. جو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، اور جو غلط ہے وہ ٹھیک ثابت ہو جائے. میں خود کو کتنا بھی عقل مند سمجھوں، مجھے یہ یاد رہتا ہے کہ بہت سے معاملات میں عقل کا عمل دخل ہوتا ہی نہیں ہے. میرے دل کے ایک حصے میں یہ بات نقش تھی کہ آپ نے بیوقوفی کی. اب میرا دل مجھے یہ یاد دلاتا ہے کہ میں بیوقوفی کر رہا ہوں، لیکن کہاں اور کیا مجھے ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو رہا. میں آپ کے ماضی میں جینے لگا اور میرا حال ماضی بن رہا ہے. میں زندگی میں 2 بار انتہائی تکلیف سے گزرا، جب آپ کو سرد ہوتے دیکھا، اور ایک تب جب امراہ کے دل کو اپنے لیے سرد پایا. اس دوسری تکلیف نے مجھے پہلی تکلیف بھلا دی. میں آپ کی اور اپنی محبت میں پھنس گیا ہوں، آغاز میں نہیں انجام میں. سائی کہتا ہے میں نے امراہ کو معاف نہیں کیا. میں نے معاف کر دیا، لیکن آگے کیا؟ اب میں اس پر سوچ رہا ہوں کہ آگے کیا. ایک خلوص دل ویرا کو مایوس کر دوں، یا ایک سخت دل امراہ کے لیے خود کو تنہا کر لوں. یہ ایسے بھی ہے کہ میں ایک ایسے دل کے پیچھے بھاگوں جو مجھے ضمانت کے طور پر چند لفظ بھی نہیں دیتا. سائی کہتا ہے یہ اس کی روایت ہیں، جو ایسے وہ پابند ہے. تو ماما ایک ایسے انسان جس کی چاہت میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے جذبے کو روایات سے اوپر لے جائے. کیا ایک انسان ہر شے سے بلند نہیں رکھا جا سکتا؟ کیا ایک انسان کو عرفہ بنانے کے لیے اس طاقت محبت کا استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ایک انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے بڑھتا نہیں جا سکتا؟ ایک انسان کتنا قیمتی ہے مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے. جس نے آپ کو کھو دیا، جو اپنا آپ کھونے جا رہا ہے. کیا آپ محبت سے لبریز دل کے مقابلے میں کائنات کی کوئی چیز ٹھہر سکتی ہے؟ اور کیا یہ نہیں کہا جاتا کہ جس نے ایک انسان کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا؟ تو میں امراہ کے لیے انسان کیوں نہیں بن جاتا؟ سائی 2 بار گھر آ چکا ہے، تم کہاں تھی؟ اس کی شکل دیکھتے ہی سادنا پوچھنے لگی. میں جاب پر تھی. آج چھٹی اور تم صبح ہی سے گھر سے نکل گئی تھا، کہاں تھی تم؟ ایسے ہی خریداری کرنے. وہ نشست گاہ کے سامنے کھڑی تھی. اتنی بھی صبح نہیں گئی تھی. اپنے کمرے کی کھڑکی سے میں نے تمہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا. میں آریان سے بات کر رہی تھی. کیسا ہے آریان اب؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی. سائی کہہ رہا ہے وہ اسٹور بھی گیا تھا، تم وہاں بھی نہیں تھی. وہ بہت پریشان تھا. میری فون پر اس سے بات ہو چکی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ تم 2 بار آ چکی ہو، فون پر امراہ سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ خاموش رہا. وجہ کچھ اور ہے نا؟ سادنا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی. بس ایسا ہی پاگل سا ہے. وہ چلتی اپنے کمرے تک آ گئی. پیچھے ہی سادنا تھی. امراہ نہیں چاہتی تھی کہ سادنا اس کے کمرے میں آئے. اس کے کمرے کی حالت کچھ ایسی اچھی نہیں تھی. تم کہیں جا رہی ہو؟ کمرے میں آتے ہی سادنا کی نظر بیڈ پر رکھے سوٹ کیس پر گئی. نہیں اب نہیں. جوتوں کا شاپر اس نے ایک طرف رکھ دیا. سادنا نے ایک سوٹ کیس اٹھا کر دیکھا. یہ کافی وزنی ہے. ان میں فالتو سامان ہے، میں چیریٹی کے لیے دے رہی ہوں. یہ تو اتنے بڑے سوٹ کیس. چیریٹی؟ ہاں. جھوٹ بولتے وہ ذرا نہیں گھبرائی، جیسے اپنے سارے الٹے کام سے اب جھوٹ سے ہی سیدھے کرنے. تم کچھ چھپا رہی ہو امراہ؟ وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی. نہیں سادنا، میں کچھ نہیں چھپا رہی. خود کو بہت بار پروکار بنا کر اس نے کہا. پھر کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اتنی صبح کیوں نہیں نکلی تھی تم گھر سے؟ اپنے لیے نکلی تھی، اپنے خاندان کے مان سامان کے لیے. اس کا انداز بہت تلخ ہو کے اس نے اپنا طنزیہ انداز اپنا لیا. کچھ ہوا ہے کیا؟ سادنا چونک گئی. کچھ کیا؟ تمہاری آنکھیں سرخ ہیں، تمہارا چہرہ ماتم زدہ. وہ طنزیہ ہنسی. ہاں ایسا ہی ہے. کہتے ہی اس نے نظریں نہیں چرائیں. تم کچھ اور نہیں دیکھ رہی سادنا؟ کچھ اور؟ سادنا کی پیشانی کی کھال سے مٹ گئی. کیا میں تمہیں بلدی بدلی جرت مند نہیں لگ رہی؟ نہیں، تم مجھے نڈر لگ رہی ہو. اب اس کے چہرے کے عضلات سکڑ گئے. ایک ہی بات ہے. امراہ بیٹھ کر جوتے کے تسمے کھولنے لگی. نہیں، جرت مند بہادر کو کہتے ہیں، اور نڈر نہ ڈرنے والے کو، بے حس کو بھی. تسمے کھولتے امراہ کے ہاتھ رک گئے. تم نے کس کتاب میں نڈر کو بے حس پڑھا ہے؟ تسموں کی گرہ کھولنے کے بجائے اس نے گرہ لگا دی. اپنی زندگی کی کتاب میں. سادنا نے دیکھ لیا کہ اس نے گرہ لگا دی ہے. امراہ سر اٹھا کر سادنا کو دیکھنے لگی. تم نہیں سمجھو گی. میں نے بھی اپنی بہن سے یہی کہا تھا. تسموں میں ایک اور گرہ لگ گئی. کیا وہ آلیان ہے؟ دوسری گرہ لگتی بھی سادنا نے دیکھ لی. وہ ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی. کیا تمہیں آلیان پسند نہیں؟ میرے بیٹے کو زندگی دینے والے فرشتوں میں سے ایک وہ بھی ہے. وہ مجھے کیوں نہیں پسند ہوگا؟ تو تم نے سوال ایسے کیوں کیا جیسے تمہیں اعتراض ہو؟ ہمیں ہی تو اعتراض نہیں ہوتا امراہ. سادنا اتنی ذہین ہوگی امراہ کا اندازہ نہیں تھا. ایک لفظ ہمیں میں ساری بات سمیٹ دی اس نے. پوری توجہ اس نے تسمے کھولنے میں لگا دی اور اٹھ کر وارڈروب لگائی. لیکن پھر یہ سوچ کر نہیں کھولی کہ خالی وارڈروب سادنا نے دیکھ لی تو مزید سوال کرے گی. مجھے کوئی تو جواب دو. وہ دونوں ایک ایک خطے سے تھی. سادنا اپنی طرف سے اسے وہ سب سمجھانا چاہ رہی تھی جو خود اس نے بعد میں سمجھا تھا.
مجھے اعتراض نہیں ہے سادنا اور میری بلا سے ساری دنیا کو. تھوڑا بہت اگر آلیان کے آگے پیچھے کا پتہ چلے تو ٹھیک، ورنہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں. مجھے اپنے دل کے سوا کسی کی بھی پرواہ نہیں. میں نے دیکھ لیا اسے کھو کر کیسا لگتا ہے اور اس احساس کے ساتھ جینے کی بھی مجھے خواہش نہیں. میری آنکھوں سے دیکھو، مجھے اس کے علاوہ اب کوئی نظر نہیں آ رہا. میں پہلے ہی بہت برا کر چکی ہوں، پھر نہیں کروں گی. تم نے اپنے دادا سے بات کی؟ سادنا کو سن کر حیرت نہیں ہوئی. کی تھی اور جواب وہی آیا تھا جس کی توقع تھی. انہیں ایک اچھے انسان سے مطلب نہیں، انہیں ایک اچھا خاندان چاہیے. تیز آواز میں کہہ کر وہ واش روم میں چلی گئی تاکہ سادنا کمرے سے چلی جائے. وہ زبان سے کہہ رہی تھی وہ بہادر ہو گئی اور واش روم میں وہ پسینہ پسینہ ہو رہی تھی. فون کرنے سے پہلے اس نے اپنے دماغ کو سلا دیا تھا. اس سے پہلے بھی جب اس نے فون کیا تھا تو وہ گھبرا رہی تھی. ہیلو، ہاں جی. نہیں، میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی. مجھے یہ صرف معلوم کرنا ہے کہ مارگریٹ کی اولاد کے بارے میں کون معلوم کرنا چاہتا ہے. تمہیں اس بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، کھردرے انداز سے کہا گیا. اگر مجھے کچھ معلومات مل جائیں تو شاید میں کچھ کر سکوں. اس نے بات بنائی. پیسے دے دیے جائیں گے، معلومات نہیں. میرا صرف ایک سوال ہے، کون ہے جو یہ سب جاننا چاہتا ہے؟ مارگریٹ کا شوہر؟ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر فون بند کر دیا گیا. اس نے لوکل فون بوتھ سے فون کیا تھا، لیکن اس بار اس نے اپنے موبائل سے فون کیا تھا. میں بتانے کے بعد لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بعد مجھے فوراً بتایا جائے گا کہ کون ہے یہ سب معلوم کرنا چاہتا ہے. کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اسے ہولڈ کروایا گیا. ٹھیک ہے. آلیان مارگریٹ، اسٹوڈنٹ آف مانچسٹر یونیورسٹی، MBA، رہائش سینٹ اینسلم ہال. وہ روانی سے بول گئی کہ مابعدہ وہ اپنا ارادہ ہی بدل دے. اب مجھے میرے سوال کا جواب دیں. اس خوف نے یکدم اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا. آلیان کا باپ کہہ کر فون بند کر دیا گیا. اس نے بہت پرسکون سانس لی اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. اب اس کا باپ غیر مسلم ہو تو بھی وہ موجود تو ہوگا. اس پر موجودہ سوالیہ نشان تو مٹے گا اور وہ دادا کو منانے کی کوشش کرے گی کہ وہ ایک مسلمان سے شادی کرنے جا رہی ہے. باقی کی گنجائش اگر نہیں بھی نکلتی تو اب وہ اس بارے میں نہیں سوچے گی. بہت سوچ لیا، بہت رو لیا. اور یکدم اسے خیال آیا کہ اسے معلوم تھا کہ آلیان کے کاغذات میں 2 مذاہب لکھوائے گئے تھے. ایک مذہب اسلام تھا، یعنی اس کا باپ مسلمان ہی تھا. اس سوچ نے اسے اور ہلکا پھلکا کر دیا. اس نے اپنے دماغ کو منفی سوچوں سے آزاد کیا اور اپنا سامان کھول دیا. ویرا نیو یارک اپنے بھائی کے پاس آئی تھی. الیکسی نے درمیانے درجے کی ایک فلم میں پوسٹ پروڈکشن کا کچھ کام کیا تھا اور اب اس فلم کا پریمیئر تھا. روس سے اس کے ماما پاپا بھی آئے تھے. پریمیئر رات کو تھا اور شام کو وہ پاپا کے ساتھ نیو یارک کی سڑکوں پہ چہل قدمی کر رہی تھی. تمہارے نیو یارک آنے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے ویرا کا ہاتھ اپنے بازو کے خم میں دیا اور اس کے چہرے پر دبے دبے جوش کو جانچا جس کے لیے وہ انہیں چہل قدمی کے لیے لائی تھی. میں الیکسی کے لیے آئی ہوں اور آپ سے ملنے بھی. تم کرسمس کی چھٹیوں کے لیے پیسے اکٹھی کر رہی تھی. اس ملاقات پر وہ کیسے ضائع کر دیے؟ میں اتنی بھی کنجوس نہیں ہوں پاپا. تم اتنی بھی شاخرچ نہیں ہو ویرا. میں آپ کو یاد کر رہی تھی، ملنا چاہتی تھی آپ سے. ان کے بازو کو تھامے وہ پوری ان کے ساتھ چپک گئی. جب جب تم مجھ سے یہ کہتی ہو مجھے محتاط کر دیتی ہو. 1 سال اور چند ماہ پہلے تم نے یہ کہا تھا جب تمہیں مانچسٹر جا کر پڑھنا تھا. مانچسٹر آ کر پڑھنے کا فیصلہ غلط تو نہیں تھا؟ نہیں، لیکن روس میں سب ہے، یونیورسٹی بھی. میں نئے ماحول میں آنا چاہتی تھی، نئے لوگوں سے ملنا چاہتی تھی. امرہ سے، کورل سے، آلیان سے. بالکل، مجھے ان سب سے مل کر بہت اچھا لگا. یہ روس میں مجھے نہ ملتے. روس میں جو روسی تم سے ملتے وہ ان سے برے نہ ہوتے. رک کر انہوں نے ویرا کو جتایا. آپ ہمیشہ اسی ایک بات کا ثبوت کیوں دیتے ہیں کہ آپ بہت محب وطن ہیں؟ میں ہوں، اور اس میں کیا برا ہے؟ ہر انسان کو اپنی سرزمین سے محبت کرنی چاہیے اور اس کی حمایت کرتے رہنا چاہیے، اپنی اولاد کے سامنے تو خاص کر. محب وطن ہونے کے ساتھ محبت دنیا بھی تو ہونا چاہیے نا پاپا. اس دنیا کا بھی کچھ حق ہے ہم پر. تمہارا نکتہ کافی اہم ہے اور مجھے پسند بھی آیا. مجھے یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ محب دنیا کا فلسفہ تم نے مانچسٹر آ کر سیکھا ہے. اپنے بازو کے خم میں موجود اس کے بازو کو اپنے دوسرے ہاتھ سے تھپک کر انہوں نے مسکرا کر کہا، کسی سے ملوانا ہے آپ کو؟ اس نے یکدم سے کہہ دیا. میری کچھ سمجھ میں آ رہا تھا. انہوں نے سر ہلایا. کیسے؟ وہ ہنسی. تم بار بار یہ کہتی تھی کہ تم پڑھ پڑھ کر تھک گئی اور تمہاری آنکھوں کی گرد جھریاں نمودار ہونے لگی ہیں. دوسرے مہینوں میں تم بوڑھی ہو رہی ہو. کتابوں کے صفحات پڑھ کر تم اوبنے لگی اور زندگی کو برسرگاہوں تک ہی تو نہیں رہنا چاہیے تھا نا. وہ زور سے ہنسی. لیکن یہ سب تو میں مذاق میں کہتی رہی ہوں. لیکن میں سنجیدگی سے سنتا رہا ہوں. تو تمہیں شادی کرنی ہے؟ نہیں کرنی چاہیے. ضرور کر لینا چاہیے. آپ نے پوچھا نہیں کون ہے وہ؟
پوچھنا نہیں ملنا چاہتا ہوں. پھر بھی ضرور پوچھ لیتا اگر تمہیں نہ جانتا. کافی عقل مند ہو تم، بے وقوفی تو نہیں کی ہوگی. وہ بہت ذہین ہے. وہ تو مسئلہ ذہانت ہے. شادی کر کے مات دینا چاہتی ہوگی اسے. ایسے ہراؤ گی اسے. نہیں نہیں، مجھے اس کی شرافت پسند ہے. کتنے ہی شریفوں سے مل چکی اور اس کی شرافت کو اولین کر رہی ہو. آپ جانتے نہیں کتنا سفر کر چکی ہوں میں دنیا کا. اس نے ذرا فخر سے کہا. تو تم نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اسے چنا. میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکی. اس نے جھوٹ نہیں بولا. کب آنا چاہتی ہو گھر؟ ڈگری لینے کے بعد. اس کا نام آلیان ہے. اور اوہ آلیان، شاید میں اسے جانتا ہوں. میری بیٹی ویرا اکثر اس کا ذکر کرتی رہتی ہے. ویرا دل کھول کر ہنسی اور ان کے کندھے پہ اپنا سر رکھ دیا. میں اکثر سب کا ہی ذکر کرتی ہوں پاپا. ٹھہرو، مجھے اپنی یادداشت کھنگال لینے دو. میری بیٹی ویرا نے اس کے بارے میں کیا کیا کہا ہے. انہوں نے اپنی کنپٹی کو مسئلہ. کل آلیان کی برتھ ڈے میں پچھلے 15 دنوں سے مالز کی خاک چھان رہی ہیں اور کوئی ایک بھی تحفہ نہیں دریافت کر سکی جو اسے پسند آ سکے. تو آخر میں کیا کروں؟ میں پھر سے مال جا رہی ہوں. انہوں نے ویرا کے انداز کی نقل اتاری. پاپا. وہ اور ہنسنے لگی. ویرا وہ بھی ہنسنے لگی اور زیادہ شد و مد سے کنپٹی مسلنے لگے. ویرا نے ان کے ہاتھ کو سختی سے اپنے ہاتھ میں بھینچ لیا. آلیان کو ساتھ لے آتی. انہوں نے ہنسی کو قابو کر ہی لیا. اس نے کہا وہ اپنی کلاس نہیں چھوڑ سکتا. اس نے جیسے مایوسی سے کہا. تو امرہا کو ہی ساتھ لے آتی. مجھے اس سے بھی باتیں کرنی تھی بہت ساری. اس نے کہا وہ بھی اپنی کلاس نہیں چھوڑ سکتی. دونوں نے ایک ہی بات کہی. دونوں بہت ہی اچھے دوست ہیں نا؟ ان کی آواز میں بدلاؤ آیا. تقریباً. امرہا نے یہ بات آلیان سے سیکھی ہے اور سختی پر اس سے عمل بھی کر رہی ہے. انہوں نے رک کر ویرا کو دیکھا اور ویرا نے گردن ان کے شانے سے ہٹا لی. رات کو اس نے اپنے لیے کافی بنائی اور کمرے میں جا کر اسے یاد آیا مگ وہ کچن میں ہی بھول آیا. وہ پھر سے کچن سے مگ لا کر سامنے رکھ کر وہ اسے پینا بھول گیا. وہ بلا وجہ ادھر ادھر ہال میٹس کے کمروں میں چکر لگاتا رہا. کچھ اسے بیٹھنے کے لیے کہتے تو وہ کمرے سے ہی باہر چلا جاتا. 2 بار اس نے اپنا بستر ٹھیک کیا، تکیے سیٹ کیا اور لیٹ کے کتاب پڑھنے لگا. پھر اس نے نچلے فلور میں جانے کا فیصلہ کیا. یہاں ہفتہ وار خود ساختہ تھیٹر لگتا تھا. اتوار کی رات اور کال اور شاویز مل کر پروفیسرز اور فریشرز کی نقل اتار رہے ہیں. وہ سب کوریڈور کے آخری سرے پر اپنے ڈرامے کر رہے ہیں اور باقی لمبے کوریڈور میں ہال میٹس کرسیوں پر بیٹھے اور گلے پھاڑ پھاڑ کر ہنس رہے ہیں. درمیان میں شاویز زنانہ کپڑے بھی پہن لیتا اور کسی لڑکی فریشر کا کردار نبھاتا. کال نے اسے بھی گھسیٹا. کہاں تھے تم؟ کب سے بلا رہے تھے تمہیں؟ پڑھ رہا تھا. اس نے جھوٹ بولا. پروفیسر اوپ سیٹ کو بہت دنوں سے ہم یاد کر رہے ہیں. اپنے ذہن کو بہلانے کے لیے وہ پروفیسر اوپ سیٹ بن کر کھڑا ہو گیا. آنکھوں پر چشمہ لگا لیا، بالوں کو پانی لگا کے سر پر جما لیا اور ذرا سا کب نکال کر سر کو کھجانے لگا. 10 اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھ گئے. موبائل. اوپس پک اپ دا فون کی مزہ کا خیز ٹون کے ساتھ بجا. پروفیسر اچھی طرح جانتے تھے وہ یونی میں نے کیا کہا جاتا ہے. ٹون کی آواز پر گردن کو جھٹک کر انہوں نے ایسے تاثرات دے جیسے کسی نے پیچھے دبے پاؤں آ کر ان کی کنپٹی سے گن لگا دی ہو. فریز پروفیسر. اور پروفیسر فریز حرکت کا سوال ہی نہیں. کس کا فون ہے یہ؟ ہلے بغیر کہا گیا. ایک لڑکی شاویز نے ہاتھ اٹھا کر ذرا دور بیٹھے لڑکے کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس کا پروفیسر. اس لڑکے نے فوراً ہاتھ تیسرے کی طرف اٹھا دیا. میرا نہیں، اس کا پروفیسر. اور اس تیسرے لڑکے نے چوتھے کی طرف. یوں 10 لوگوں کے 20 بازوؤں کا جال بن گیا جس میں پروفیسر الجھ گئے. فون ابھی بھی بج رہا تھا. ہر ایک ہاتھ کے بلند ہونے پر پروفیسر جن تاثرات کا مظاہرہ کرتے رہے وہ سب کے پیٹ میں بل ڈالتا جا رہا. اور آخر میں ایک لڑکی کاکروچ جیسی بلا کو میز پر دیکھ کر ایسے چلاتی ہے کہ پروفیسر کلاس سے باہر پائے جاتے ہیں. کوریڈور میں بیٹھے وہ سب اپنی کرسیوں سے نیچے لڑک چکے تھے. پروفیسر صاحب کے ساتھ وہ اس طرح کے اوپس کئی بار کر چکے تھے. آج تمہاری پرفارمنس ہی لاجواب تھی یا خود بھی اپسیٹ ہو؟ میں ٹھیک ہوں. تم مجھے اپنے ٹھیک ہونے کے بارے میں مت بتایا کرو. ویسے میرا خیال تھا ویرا مجھے پسند کرتی ہے. کال نے کوریڈور کی دیوار کے ساتھ کمر ٹکائی اور ہاتھ باندھ لیے. کال بہت سی لڑکیوں کے بارے میں دعویٰ کرتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں سے پسند کرتی ہیں. کچھ وقت بعد جب وہی لڑکی کسی بھلے انسان کے ساتھ دکھائی دیتی تو کال کہتا ہے کہ اس نے مجھے پرپوز کیا تھا لیکن مجھے اس کی نیلی آنکھیں پسند نہیں تو انکار کر دیا. بلکہ اکثر ہال میٹس یا کلاس فیلوز اسے بتاتے کال جو سب آنکھوں والی معصوم سی لڑکی
جس کا تم پر کرش تھا نا، وہ آج فلاں ریسٹورینٹ میں ایک ہینڈسم لڑکے کے ہاتھ سے اپنے انگلی میں انگوٹھی پہنتے پائی گئی ہے۔ افسوس اسے یہ کام بجھے دل کے ساتھ کرنا پڑتا، جبکہ وہ تو تمہیں پسند کرتی تھی نا۔ تو تم ویرا کو پسند کرتے ہو۔ آلیان نے اس کی تعریف جانتا تھا، اسے چڑھا رہا تھا۔ میرا دماغ تھوڑا بہت کام کرتا ہے بڑی، وہ فی الحال چڑھنے والا نہیں تھا۔ ویرا کا بھی تھوڑا بہت کام کرتا ہے نا بڑی، آلیان نے اس کے کان میں روڑے۔ تمہاری ناک توڑ دوں گا میں، اس نے گھوسا تان کر کہا۔ پھر بھی لڑکیاں تمہیں پرپوز نہیں کریں گی۔ اپنے ہاتھ کے گھوسے سے آلیان نے اس کے گھوسے کو روکا، کیونکہ ان کی نظر کمزور ہے، انہیں لگتا ہے تم کوئی شہزادے وہزادے ہو شاید، لیکن مجھے یقین ہے ان کی عقل کمزور نہیں، انہیں یقین ہے کہ تم کوئی شیطان ویتان ہو۔ زیادہ اچھلو مت، تم میں صرف ایک خوبی ہے کہ تم سگریٹ نہیں پیتے اور لڑکیوں کو سگریٹ سے نفرت ہوتی ہے، اور تم میں صرف ایک خرابی ہے کہ تم سگریٹ کے ساتھ خون بھی پیتے ہو۔ تم بچ گئے ہو، ابھی تمہارا خون پینا ہے۔ اس نے اس کی گردن کو دبوچا۔ فرشتہ کا خون تمہیں بد ہضمی کر دے گا، ہضم نہیں ہوگا تمہیں۔ آلیان نے اپنی گردن اس سے دور کی۔ فرشتے تو فرشتوں کا خون پیتے نہیں، تو یہ کام بھی مجھے کرنا ہے، میں اسے ہضم بھی کروا لوں گا۔ اور سنو دی اینجل، اگلے ہفتے 2 لوگوں کے ساتھ ریس ہے، انعامی رقم 25 پاؤنڈ میں نے طے کروا لی ہے۔ اس نے آنکھ ماری۔ ساری یوں نہیں جانتی تھی وہ کیسے اسٹوڈنٹ کو بھڑکاتا تھا، پھر انہیں مقابلہ کرنا ہی ہوتا تھا، یعنی ہر دوسری صورت مقابلہ، ورنہ ان کی عزت و غیرت کی موت، جو یہ غیرت مند انسان کو گوارا نہ ہوتی۔ ہاں ایک اور بات، میں تمہارا اور ویرا کا بریک اپ بھی کروا سکتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے نا تم نے میرے کتنے بریک اپس کروائے تھے؟ کارل کہہ کر دوبارہ سے تھیٹر کی طرف لڑکا۔ آلیان کے تاثرات ایک دم سے بدلے۔ کارل نے مذاق کیا تھا، لیکن اسے وہ ہتک یاد آ گئی تھی جو ہاٹ راک میں اس کی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ امراہ وہ کون ہے؟ میں اسے نہیں جانتا۔ پھر سے پرانی تکرار۔ جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو ان ٹکڑوں میں جا بجا خوف، وہم، بے اعتباری قابض ہو جاتی ہے۔ درزوں اور درازوں میں پھر یہ درزیں پہاڑ بننے لگتی ہیں، پھر ان پہاڑوں کو سر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت وہ خود ان پہاڑوں میں گھرا پا رہا تھا اور ان پر ویرا نام کی صدا لگا رہا تھا، جو امراہ کی صورت پلٹ کر آ رہی تھی۔ ایک تلخ سوچ کا دروازہ اس نے اپنے اندر کھلتے پایا، جس کے پار کے جہاں میں سے بہت کچھ نظر آیا۔ جیسا کہ وہ ویرا میں کتنے بھی پلس پوائنٹ نکال لے، ایک پوائنٹ فی الحال شاید کبھی ان میں شامل نہیں ہو سکے گا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس نے خود کو وقت دیا، جلد بازی ٹھیک نہیں ہوگی، اور آخری بار جب وہ اس کے پاس آئی تھی تو اس کے لیے کچھ لائی تھی، پیغامات۔ ان میں یہ کیا لکھا تھا اس نے نہیں جاننا چاہا، لیکن وہ اب سوچ رہا تھا کاش چپکے سے وہ اس کے کمرے سے وہ چرا کر انہیں پڑھ لی۔ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا، اس کے کمرے تک وہ بآسانی جا سکتا تھا۔